بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نثار احمد لاشاری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک بیان اردو۔ ہماری طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت لوط علیہ السلام کا۔ حضرت لوط علیہ السلام کس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے؟ یہ قوم کس علاقے میں آباد تھی؟ ان کے اندر کون کون سی برائیاں پائی جاتی تھیں؟ قرآن مجید نے اس قوم کا ذکر کس انداز میں کیا ہے؟ بائبل میں اور دوسری کتابوں میں اس قوم کا ذکر کس انداز میں پایا جاتا ہے؟ یہ تمام تفصیلات آج ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کے والد کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنے دادا آزر کے گھر اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحبت میں پرورش پاتے رہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے فلسطین کی طرف ہجرت فرما گئے، اس وقت انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم بھیجا۔ یہ ایک ایسی بستی تھی جو ساحل سمندر پر واقع تھی۔ ساحل سمندر ہونے کی وجہ سے تجارتی مرکز تھا اور لوگوں کی آمد و رفت بندھی رہتی تھی۔ مسافروں کے آرام کرنے کا مکمل بندوبست ہوا کرتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی 14 سورتوں میں اور 27 مقامات پر آیا ہے۔ یہ قوم کافر قوم تھی۔ قرآن مجید نے ان کو کافر کہا، ان کو جاہل کہا، ان کو بدکار کہا اور ان کو مجرم کہا۔ وہ کون کون سے جرائم تھے جن جرائم میں یہ ملوث تھے؟ قرآن مجید فرماتا ہے اتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم تجہلون۔ تم لوگ اپنی نفسانی خواہشات عورتوں کے بجائے مردوں سے پوری کرتے ہو، تم تو بہت جاہل قوم ہو۔ اس قوم کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ قرآن مجید نے یہی بتائی ہے کہ یہ اپنی نفسانی خواہشات بجائے فطری طریقے سے پوری کرنے کے یہ غیر فطری طریقہ اختیار کرتے تھے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ جرم اس کی ابتدا جنات سے ہوئی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس فعل کی ابتدا جنات سے نہیں بلکہ اس قوم سے ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی اخلاقی برائیاں تھیں جو اس قوم میں پائی جاتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ انہوں نے حتی الوسع کوشش کی، لیکن اس قوم میں سے کوئی بھی شخص اسلام قبول نہ کر سکا۔ 3 وجوہات ایسی تھیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل فرمایا۔ نمبر 1، وہ غیر فطری طریقے پر اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے۔ نمبر 2، وہ اپنی خواہشات پورے کرنے کے لیے اپنے جرائم کے لیے عام مقامات پر کھلے عام جرائم کا ارتکاب کرتے تھے۔ اور نمبر 3، ایسی قوم تھی جو کسی بھی جرم کو جرم نہیں سمجھتی تھی، غلطی کو غلطی نہیں سمجھتی تھی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سکھانا چاہا، سمجھانا چاہا اور برائی سے روکنا چاہا تو انہوں نے کہا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، یہ تو بڑے پاک باز لوگ ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ اس پوری بستی میں ہم نے سوائے ایک گھر کے کوئی اور گھر مسلمان نہیں دیکھا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عذاب کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری لے کر۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینے کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دوچار کریں۔ اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام پہنچے تب وہ 2 نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ جب
دو نوجوان لڑکوں کو اپنے گھر میں مہمان کے طور پر آتے ہوئے دیکھا، تب حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ایمان کی دولت سے محروم تھی، اس نے جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو بتایا کہ دو نوجوان آئے ہیں، بڑے خوبصورت نوجوان ہیں، اگر تم چاہو تو ان سے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہو۔ قوم کے لوگ بھاگے ہوئے خوشی سے آئے، حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے انہوں نے اپنے مدعا کا اظہار کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے، وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، تم لوگ مجھے مہمانوں کے بارے میں مجھے خوار مت کرو، مجھے بے عزت مت کرو، کیا تم میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو عقل اور سمجھ رکھنے والا ہو؟ وہ لوگ نہیں مانے، وہ اپنے برے ارادے کے ساتھ ان مہمانوں کی طرف جو حقیقت میں فرشتے تھے ان کی طرف بڑھنا چاہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کو حرکت دی جس کی وجہ سے وہ لوگ اندھے ہو گئے۔ تب یہ اتمام حجت بھی ہو گئی کہ یہ لوگ اب اصلاح کے لیے آمادہ نہیں ہیں، ان میں اب اصلاح کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عذاب کا فیصلہ فرمایا، اور ان پر جب عذاب آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کے اس ٹکڑے کو اپنے پر کے اوپر اٹھایا، اتنا اونچا لے گئے کہ اس قوم کے لوگوں نے فرشتوں کی تسبیح کی آواز سنی، اور فرشتوں نے اس قوم میں موجود مرغوں کی آواز سنی اور کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، یعنی اس زمین کے ٹکڑے کو الٹ دیا گیا اتنی اونچائی سے، اور ان کے اوپر پتھروں کی برسات ہوئی۔ بائبل میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن ان کا ذکر اس گناہ کے حوالے سے نہیں ہے۔ یرمیہ میں اس کا ذکر ملتا ہے، حزقیل میں اس کا ذکر ملتا ہے، نوح میں اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس گناہ کے حوالے سے نہیں، بلکہ وہاں پر ان کے کسی خاص گناہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اللہ کی یہ مغضوب قوم اتنی اونچائی سے گری تو پھر زمین میں دھنستی چلی گئی، اور اتنا نیچے تک چلی گئی کہ سمندر کا پانی اس کے اوپر آ گیا۔ اب آج کے دور میں اس علاقے کو بحر مردار کہا جاتا ہے، اور جب اس کی گہرائی میں جھانکا گیا اور دیکھا گیا تو وہاں پر کچھ لوگ اب بھی اس کیفیت میں موجود تھے کہ وہ گناہ کو ظاہر کر رہے تھے۔ بحر مردار کا یہ علاقہ ایسا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، یعنی اس قوم کے اس جرم کی وجہ سے اس علاقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممنوع علاقہ بنا دیا کہ کوئی بھی ذی روح، کوئی بھی جاندار، کوئی بھی سمندری مخلوق اس علاقے میں آنے سے کتراتی ہے۔